بأهله والصلاة بأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہی ہے. کون ہے؟ جیسے انسان اگر یہ سوچے کہ خوشی اسے مل رہی ہے تو خوشی بھی کس کے طرف سے ہے، اور اگر غم آ رہا ہے تو غم بھی کہاں سے ہے. کوئی آدمی ہنس رہا ہے تو اسے کون ہنسا رہے ہے، اور کوئی رو رہا ہے تو اسے کون رلا رہے ہے. قرآن نے کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ اس ذات کا نام ہے ہوا اضحک و ابکا، جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ اس ذات کا نام ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. موت بھی دیتا ہے. قرآن کا ضابطہ اگر آپ دیکھیں گے اور آپ 29ویں پارے میں جائیں گے تو آیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت، کہ اللہ کہہ رہے ہم نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیے. کس سے پیدا کیے؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی تو بعد میں پیدا کیے. زندگی تو کیسے؟ اب آپ کو میں ایک مثال بتاؤں، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم ناپید قطرہ تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، یعنی کل عدم شے تھی جو نظر نہیں آتی تھی. اللہ نے اس بے جان اور موت نما چیز سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا. کس کو پیدا کر دیا؟ اللہ کہ الذی خلق الموت، وہ ذات کا نام رب ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس کو کیا؟ اب ہوئے زمین پر اللہ کی یہ ساری مخلوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اب لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، اپنے اپنے مذہب بنا لیے، اپنے اپنے معبود بنا لیے، اور اختلاف چلا تو کوئی اپنی ہی بنائے ہوئے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کی پرستش کرنے لگا، تو کوئی جیتے جاگتے زمین پر چلنے والوں کی پرستش کرنے لگا، تو کوئی اللہ کے اشارے پر چلنے والے مخلوق ستارے چاند اور سورج کی پرستش کرنے لگا، تو کوئی جو ہے پتھروں کی پرستش کرنے لگا. غرض کے الگ الگ طریقے، الگ الگ مذاہب، الگ الگ عقیدے دنیا میں پنپنے لگے، لیکن سارے آ کر ایک بات پر جمع ہو گئے کہ ایمان والا ہے تو بھی مرنا ہے اور کافر ہے تو بھی مرنا ہے. کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. موت سب کے گھر پر آتی آتی، اور موت کا ایسا نظام ہے میرے عزیز دوستو، بس اللہ اس وقت کے حال سے ہم سب کی حفاظت کرنا، معمولی بات نہیں. تو قرآن نے اتنا جملہ جو کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو نفس ہے، نفس کہتے ہر جاندار شے کو. کس کو کہتے؟ ذائقۃ الموت، جس میں جان ہے اس کو موت ہے، اس کو اور موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا چکھنا ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں. لیکن دیکھو اللہ کا ضابطہ بھی بہت نرالا ہے. حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ ہم کسی جگہ ایک دم سے بھی نہیں بھیجتے ہمارے فرشتے اسرائیل کو، باخبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے چھوٹے چھوٹے حوادث بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتے ہیں، اور وہ تمہیں جا کر بتاتی ہے کہ تمہارا بڑا کام ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ پھر جا کر موت آتی ہے. پھر جا کر کیا آتی ہے؟ اور موت بھی کہتی دیکھ لے اس وقت تک تیرے گھر آتی رہوں جب تک کہ ایک بھی باقی رہے گا، جب تک کہ
موت ایک ایسا المناک حادثہ ہے کہ اگر کوئی دل کی گہرائی سے اس کو سوچ لے کہ واقعی دنیا ایک دم پلٹ جانا ہے، کہ جان اور روح نکلی، بے جان جسم کسی کام کا باقی نہیں رہنے والا ہے، تو ہر آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ موت آ کر بار بار دستک دے کر کہتی ہے وہ گیا تجھے بھی جانا ہے، جو گیا اس کے بعد تجھے بھی جانا ہے، اب اس کی باری تھی کل تیری باری ہے، اور جیسا سب گئے ہیں تجھے بھی جانا ہے، تجھے بھی۔ لیکن ہمارے کان پر دھول بھی نہیں رہی تھی۔ اب تو اتنے حالت خراب ہو گئے کہ جس کے گھر کو موت ہوتی نا وہ اٹھتا اس کی دم آتا، دوسرے تو کھٹے مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ اور وہ، ان کی دنیاوی باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ شادیاں میں تو کرتے کرتے تھے میتیں بھی بھول ہو جا رہے، اس کو رہا جائے، خوف نہیں رہا۔ لیکن میرے عزیز دوستو جب موت آ دبوچے گی نا تو کوئی ٹائم کسی بات کے لیے باقی نہیں رہے گا، ایک دم کایا پلٹ جائے گا۔ اور اتنا خطرناک ہے موت کا مسئلہ، انا اوپر دیکھو دیا رول کچھ موت کرے میں ایسی چیز ہوں کہ میں جب آتی ہوں نا تو ہر چیز میں فرق پیدا کر دیتی ہوں، تفریق ڈال دیتی ہوں، ایک لخت جگر کو اس کی ماں سے جدا کر دیتی ہوں، بیٹی کو اس کی ماں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اولاد کو والدین سے، اور والدین کو اولاد سے، یعنی میں سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہوں۔ میرا نام موت ہے، یہ موت کہتی ہے۔ اور میں جب آتی ہوں تو کسی گھر کو ویرانہ کر دیتی ہوں، کہ اس گھر میں ایسی دستک دیتی ہوں کہ بعد والے ہیبت ناک ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی موت تھی، اور پھر یہ ہمارے گھر دوبارہ آئے گی، کب آئے گی؟ اس کے لیے میرا عزیز دوستو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہت آسان ہے سننا بولنا، لیکن جب موت آتی نا تو جب موت جس پر آتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے، اسی کو۔ ہاں کہ فرشتے جب روح کے قبض کرنے والے آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نیک بخت ہے یا بدبخت ہے؟ بدبخت ہے تو اتنی خطرناک تکلیف کا سامنا، ایسے حوادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی خاردار ٹہنی ہو، یعنی جس پر کانٹے لگے ہوئے ہو، اور اس کو کسی نے سوتی کپڑے گیلے میں لپیٹ دیا گیا ہو، اور پھر اس کو کسی زوردار آدمی نے کھینچا ہو تو جیسے کپڑے کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتی ہے، ایسے بدبخت اور گنہگار کی روح اس کے جسم سے نکلتی۔ خطرناک معاملہ ہے۔ اور فرمایا نیک بخت ہے دیندار کا، اللہ کو ماننے والا تھا، تو جیسے تم نے آٹے میں سے بال کو بآسانی کھینچ لیا، اس نیک بخت کی روح ایسے نکال لی جاتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں کیا پتہ چلے گا جو ہمیشہ سے اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ ارے صحابہ تو وہ تھے جن کے نگاہوں کے سامنے جنت لا کے رکھ دی جاتی، ان کے مقام دکھا دیے جاتے تھے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ شہداء اور نملہ والے جب مرتے تو مسکراہٹے چہرے والے ہو جاتے ہیں، ہنس رہے ہو، جیسے کھلکھلا چہرہ ہو، کسی طرح ہنسی ان کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ رہتا موقع کہ جب موت کے فرشتے سے کہتے آؤ بڑے ہم تمہارے لیے جو ہے تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، رب نے کہا کہ میرے محبوب کی روح کو لے کر آؤ، تو اس خوشی میں وہ ہنستا ہے، اس محفل میں اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ کیا کر لیا؟ تو اس لیے وہ چیز ہم پر بھی آنا ہے، ایک موقع ہے۔ اس لیے کہا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے آخری بار یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، جنت اس کی منتظر ہے، جنت اس پر واجب ہے۔ لیکن یہ کلمہ نکلے تو صحیح، یہاں تو ذرا سا کچھ دیکھ لیتے تو کیا سے کیا نکل جاتا ہمارا۔ کلمہ نکلے گا جب کلمے والی زندگی ہوگی، کیا ہوگی؟ ہاں اس لیے شیخ صاحب نے واقعہ لکھے نا، 2 روپے میں لو 4 روپے میں لو، دن بھر بولتا تھا، جب موت کو پڑی شاید 2 میں لو 4 میں لو، روح قبض ہو گئی۔ گیا ایسا کہ دنیا بول کر گیا، کیا بول کر گیا؟ اللہ اسی موت سے ہماری حفاظت کر۔ بہت دکھ کا مقام، یہ دنیا بول کر دنیا سے جائے،
ارے دنیا سے تو جائے کہ کہہ دے کہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اللہ ہے، جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اس لیے میرا دوستو ماحول جیسا ہمارا رہے گا، جیسے ہم دینی ماحول میں اللہ کی یاد میں زندگیاں بسر کریں گے، موت آنے کے وقت اللہ اس عالم میں ہمیں موت دے گا اور اسی عالم میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اسی عالم میں یہ بھی بات یاد رکھو، ایک دن موت کے بعد اٹھنا ہے تو جیسی موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی حالت میں۔ اس لیے موت کے لیے کیا تیاری ہے؟ الماری میں کفن لا کے رکھ دو، ڈینگی کو پیسے دے دو، جگہ بتا کر آ جاؤ۔ ارے اگر تم کو کوئی نہیں دفنائے گا، تمہارے لاش کے چھیترے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سمیٹے نہ جائے، کوئی تمہیں جمع کرنے والا نہ ہو، کوئی تمہارا دفن کرنے والا نہ ہو، کوئی تمہیں غسل دینے والا نہ ہو، کوئی تمہیں کفن پہنانے والا نہ ہو، لیکن تمہاری زندگی اللہ کے دین پر گزری تھی تو اللہ رب العزت کل نیکوں میں تمہیں اٹھائے گا۔ زندگی گزرنا مقصود ہے، تو صرف جو ہے یہ ڈھانچہ تھوڑی اس کی حفاظت ہے کیا کہ اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دیے، پھوٹنے نہیں دیے، چوٹ نہیں آنے دیے، ہم نے ہمارے جسم کو صحیح رکھا تھا اس لیے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنت والے اعمال سے جنت میں جائیں گے، جنت والے اعمال سے بندہ جنت میں جائے۔ اس میں میرے عزیز دوستو میرے پیارو، جنت میں تو جانا سیکنڈ بات ہے، پہلے یہ ہو جائے کہ جب محبوب سے ملاقات ہو تو اس کی حساب کی تیاری کر رکھو۔ کیا کر کے رکھو؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک آہٹ ہے، موت ایک گھنٹی ہے، موت ایک جو ہے بٹن ہے جو بجتا ہے اور یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ کس کو ملا دیتا ہے؟ لیکن حبیب رہیں گے تو حبیب سے ملیں گے، تو بیچ میں فرشتے ہے ہی، قبر سے شروع کر دیں گے، ملکانی دو فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نیک وقت تھا تو کہتے ہیں سو جا جیسے پہلی رات کی جو ہے دلہن سوچتی ہے، اسے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کی وہ رات بڑی انوکھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو حدیث میں کہا گیا کہ نیک وقت فرشتے کے تو سو جا، کوئی غم نہیں ہے تیرے اوپر۔ اب کوئی بدبخت گیا تو قبر کی قبر ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایسی ملتی ہے آپس میں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں مل گئے، ایسی فصلیاں آپس میں مل جائیں، اور ایک ایک بات جو دنیا میں بے دینی کی گزارا ہوگا سب دل کے اندر اور دماغ کے اندر آ رہی ہوگی کہ کتنے لوگ ہمیں بولتے تھے نیکی کرنے کا، دین پہ چلنے کا، میں کتنا بدبخت تھا جو دنیا میں نیکی کے کام کر کے نہیں آیا، اور آج مجھے اللہ کے ہولناکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوزخ والے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے کہا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ عمل اسے قبر کو جنت بنائے گا یا جہنم بنائے گا، باہر سے کچھ بھی نہیں دکھتا، جیسے 40 گئے کہ دونوں آ جاتے، کون آ جاتے؟ فرشتے منکر نکیر، اور سوالات بھی وہ جو بتا دیے گئے تھے اسی کے جواب مطلوب ہے انہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ اس کے لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں، موت سب پر طاری ہونا ہے، کوئی مذہب والا، کوئی فرقے والا، کوئی جماعت والا، اور اللہ کے نہ ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ اور اللہ نے موت کو اسی باریک رکھا ہے، یسألونک عن الروح، قرآن میں گزرا تھا کہ جو روح ہے نا وہ ایسی ہے، ایسی لطیف اور باریک ہے کہ اس کو کس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ اپنے سامنے موت آتی لوگوں کو، ارے وہ اب بھی جاکے لگے، کیا لگے، لیکن کب گئے اندر کے نکل کر دکھتا بھی نہیں۔ کیا نظام ہے اللہ کا۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، موت جب آنا ہے تو موت کی تیاری یہ ہے کہ اعمال والی زندگی ہو، کلمے والی زندگی ہو، سنتوں والی زندگی ہو، سیرت اور شریعت والی زندگی ہو، تاکہ اس زندگی کے مطابق ہم کیا کریں، عمل کریں۔
ابھی اور آیت نہیں ہو، میں نے قرآن کی آیت پڑھا، بہت بار واقعہ سنایا آپ لوگوں کو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت کہیں پر بھی آتی، اپنے پاس بہت مال ہے تو ایسا گھر بنا ڈالے نا، ایسا بنگلہ بنائے اور ایسے اس پر دربان لگائے کہ کس کو مت آنے نہ بولے، کس کو؟ ارے موت ایک بادشاہ کیا چلے گئی، کیا چلے گئی؟ اندر سے بڑے فخر میں کہہ رہا ابھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے، بول دو جب دربار لگے گا جب آنا، جب دربار لگے گا تو آنے والے نے کہا دربار سے ادھر آ، اتنا بول کر ہوا کہ یہ آئے، کون آئے؟ بس وہ دربار گیا تھوڑا پین دے دو تھوڑا سا، کہ وہ آگے جو ہمیشہ آتے، ہر گھر پر آتے، نکالنے آتے، لے جانے آتے، یعنی ملی جو ہے وہ موت تو فرشتہ اسرائیل آ گیا، پوری ہوا نکل گئی، پوری بادشاہت نکل گئی، سارا ٹھاٹ بات نکل گیا، اور پھر کہنے تھوڑا سا ٹائم تو ختم، ٹائم تو اب تو لے جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اور اتنی خطرناک ہے موت، تم کو میں کیا بولوں کہ نبیوں پر آئی، نبیوں پر حضرت موسیٰ کو جب لینے فرشتے آئے تو بھر دیے، بولے ابھی لے کر چل جا رہا ہے کہ ٹائم ہوا کیا، ابھی ٹائم ہو؟ پھر اللہ نے سندیشہ دیا کہ ان سے کہو کہ ہم تمہاری عمر جتنی چاہے بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں بھی جانا ہے، اس کے بعد میں بھی۔ جب موسیٰ کہنے لگے جب جانا ہی ہے بعد میں بھی تو ابھی لے کر چلو، کیا کرو؟ تو دیکھو نبیوں پر بھی آئی موت تو کیسا عالم رہا، پھر ہمارا تمہارا کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ کیا ہمیں موت آ کر لے کر چلے جائے؟ ہم کون سے انوکھے انسان ہیں، ہمارے کیا کمالات ہیں، کون سے ہم اللہ کے ایسے مقرب بن گئے کہ ہماری روح آسانیوں سے نکل جائے۔ اس کے لیے آج وقت ہے بننے کا، بنانے کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی مضمون مقامات کرو، موت وہاں پہنچتی ہے، قرآن نے واقعہ بیان کیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، زمانے قدیم کا واقعہ بیان کیا اس کی تفسیر میں، کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، وہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہی تھی دریا کا، دریا میں اس کو درد ذیل ہوا، یعنی بچے کی ولادت کا وقت آیا اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوا۔ اچانک کوئی سفید پوشاک والا نمودار ہوا، کہنے لگا جو پیدا ہوئی ہے نا اس کی دو خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ بہت گناہ کریں گی دنیا میں، تقریباً 100 لوگوں سے گناہ کریں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکڑی کے جالے سے، یعنی مکڑی سے اس کی موت ہوگی۔ تو خادم نے سنا، بولے ایسی پیدائش کا تو اس نے جو چاقو کچھ رہتا وہ مار دیا، اس کو کیا کر دیا اور بھاگ گیا، کہ اتنی مصیبت بنے گی تو رہی کا تو دنیا میں، لیکن کسی طرح معالج طبیب کو بلا کر اس کا علاج کر لیا گیا اور وہ صحیح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زمانہ چلتے گیا، بیتتے گیا، ایک وقت یہ آیا کہ جس نے مارا تھا وہ دوبارہ اپنے گاؤں واپس آیا، جب تو زمانہ بیت گیا جب مار کر گیا تھا، اور جب آیا تو اس نے اپنی شادی کا تقاضا ظاہر کیا، پھر کسی نے اس کا رشتہ جو کرایا تو اس سے کرا ڈالا۔ کس سے کرا ڈالا؟ اتنی خوبصورت تھی بولو، اس سے ہو گیا۔ اب جب یہ نکاح کے بعد باتیں ہوتی نا تو بولے میرے کو پہچانتے تم کون ہوں میں؟ تو بولتی کون ہے؟ کہ میرے کو بچپن میں ایسا ایسا کر دیے تھے، مار دیے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتا میرے کو پہچانتی میں کون ہوں؟ میں تو مارنے والا ہوں، نہیں تو کہتی ہوں تیرے بارے میں 2 باتیں تھی کہ جو ایک تھی وہ تو پوری ہو گئی، جو ایک تھی وہ پوری ہو گئی، گناہ ہو گیا مجھ سے اتنا، وہ ہو گیا، اب دوسری جو ہے وہ نہیں ہوئی موت۔ یہ کہنے لگا ایسی کیسی موت آئیں گی، اب اس کا دل اس پر آ گیا، بولو پہلے مارا تھا اور اب اس کے لیے مر رہا، اس کے لیے ایسے اناڑی کھوپڑی انسانوں کی، کوئی بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، کوئی نکل جائے تو نکل جائے مانگنے سے۔ اب اس کی حفاظت میں بڑا محل بنایا، اس میں کوئی نہ آ سکے، مچھر نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، مکڑی نہیں، چیونٹی نہیں، مونگی نہیں، کچھ بھی نہیں آنا۔ لیکن جب بیچنے والا بیچتا تو ارے حضور گھر میں گئے، کہاں گئے؟ اور جو ہے دشمن آ گئے حضور کی تلاشی کے لیے، پکڑنے کے لیے، اللہ نے ایسی غیبی غار کے منہ پر کبوتر کا گھر، مکڑی کا جالا سب بنا دیا۔
تو کچھ بھی تو وقت نہیں ہوا، وہ اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، آلات کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک اس محل کے اندر وہ چیز آ گئی، یعنی مکڑی۔ اب یہ اتنی گھمنڈ اور غرور میں یہ معمولی کسی کوئی اوقات ہے، یہ مجھے اس کے ذریعے موت آئی، اور اس نے جذبات میں آ کے اس کو کچل دیا۔ کچلنا تھا کہ اس کا زہر اس کو لگ گیا، اور جو زہر لگا تو وہ مر گئی۔ تو قرآن نے کہا انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں بنو جاؤ، موت آ کر رہے گی۔ موت جب نہیں آتی تو خالد بن ولید کہتے کوئی بھی میدان مجھے جو ہے شہادت کی موت دینے کے لیے تیار ہے، ہر میدان میں شریک ہوا، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں آئی۔ تو جب نہیں آتی تو اللہ حفاظت کرتے، جب آتی ہے تو اللہ بھیجتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب کو اعمال دین کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، آخرت کے لیے اعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی عمل کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے، تاکہ جب موت آئے تو ہم اللہ کی نیکیوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔